ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أهل سنته نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمنت باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے و سننے سے قبل و بیشتر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے 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 ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدعی جافزا اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری 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 زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا 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 سینہ، علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسرا، جن کا انداز گفتار وما ينطق عن الهوى، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ورنگل کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکا سرور انس و جاں خاتم پیغمبرہ والی ہر دو سرا جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں لیفٹ رائٹ اسٹیٹ پہ ہینڈ سب مل کر اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وملجانا وماوانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور بلند آواز سے درود و سلام. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں فضاؤں میں اونچا بلند کر کے لہرا کر بولے یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بولو یا حسین، یا حسین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا، ہمارے رضا تمہارے رضا، ہماری آن ہماری جان ہماری شان، ہم سنیت کی پہچان، صاحب کنز الایمان ابن نقی علی خان، وہابی جس کو دیکھ کر ہو جاتا ہے پریشان، سنی جس کر ہو جاتا ہے جنت کا مہمان۔ طرف کے بول دو پیارے مسلمان، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 556 رکوع کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بخاری کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ترمذی کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ابن ماجہ کی حدیث کو پڑھا۔ اب ہم نے امام احمد رضا سے پوچھا، اے امام احمد رضا بخاری اور ترمذی کو تم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ تو بریلی کا رضا بولتا ہے قرآن کی 6666 آیت کریمہ میں نے حضرت آدم کو پڑھا ہے، آدم کی آدمیت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت نوح کو پڑھا ہے، نوح کی نزاکت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو پڑھا ہے، ابراہیم کی خلت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کو پڑھا ہے، موسیٰ کے جاہ و جلال کو پڑھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا ہے، عیسیٰ کی عظمت و وقار کو پڑھا ہے، میں نے حضرت سلیمان کو پڑھا ہے، ان کی تہذیب و تمدن کو پڑھا ہے، میں نے حضرت زکریا و یحییٰ کو پڑھا ہے، ان کی مسلح امامت کو پڑھا ہے۔ امام احمد رضا جب تو نے حضرت آدم کو پڑھا ہے، آدم کی آدمیت کو پڑھا ہے، حضرت نوح کو پڑھا ہے، نوح کی نزاکت کو پڑھا ہے، حضرت ابراہیم کو پڑھا ہے، ابراہیم کی خلت کو پڑھا ہے، حضرت موسیٰ کو پڑھا ہے، موسیٰ کے جاہ و جلال کو بھی پڑھا ہے، تو بریلی کے تاجداری ورنگل سے صوبہ تلنگانہ کا مسلمان تم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم نے نبیوں کو پڑھا ہے، بتاؤ آمنہ کے لال کو پڑھا ہے کہ نہیں، عبداللہ کے پیارے کو پڑھا ہے کہ نہیں، حلیمہ کی گود کے پالے کو پڑھا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا ہے کہ نہیں، ارے جس کا چہرہ وضحا ہے اس رسول کو پڑھا ہے کہ نہیں، جس کا سینہ علم نشرہ ہے اس رسول کو پڑھا ہے کہ نہیں، جس کا غلام حضرت ابو بکر ہے اس رسول کو پڑھا ہے کہ نہیں، جس کا شیدائی حضرت عمر ہے اس رسول کو پڑھا ہے کہ نہیں، جس کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں، جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں، جس کا نواسہ حسن و حسین ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں، ارے جو مکہ میں آیا اس رسول کو پڑھا کہ نہیں، جو مدینہ میں گیا اس رسول کو پڑھا کہ نہیں۔ اب بریلی کا رضا بول رہا ہے، ہماری آن بول رہا ہے، ہماری جان بول رہا ہے، صاحب کنز الایمان بول رہا ہے، ارے میں نے سب کو پڑھا ہے۔ اب ہم نے کہا واٹ از ڈفرنس بٹوین ایچ ادر مسٹر امام احمد رضا؟ بولو سبحان اللہ۔ ایسا دوں گا دل خوش ہو جائے گا، دل کی کلیاں باغ باغ ہو جائیں گی۔ اے امام احمد رضا what a difference between each other Mr. امام احمد رضا can you prove it by the حدیث and the holy قرآن؟ طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اے امام احمد رضا بولو فرق کیا ہے؟ حضرت امام احمد رضا کا بریلی کے محلہ سودا گیران کی گلیوں سے آواز آتی ہے، اے ورنگل صوبہ تلنگانہ کے سنی مسلمانوں سنو سنو، حضرت آدم کا مقام پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت آدم کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت نوح کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت زکریا کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت یحییٰ کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت سلیمان کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت دانیال کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت لوط پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت ذوالکفل کا مقام اعلیٰ ہے، تمام پیغمبروں کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو بریلی کے رضا بتا پھر میرے رسول کا مقام کیا ہے، آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے، عبداللہ کے پیارے کا مقام کیا ہے، حلیمہ کی گوشت کے پالے کا مقام کیا ہے؟ ارے جب تمام نبی اعلیٰ ہے تو آمنہ کا لال کیا ہے؟ جب تمام نبی بالا ہے تو آمنہ کا لال کیا ہے؟ اب بریلی کا رضا بولا سنبھالو اپنے آپ کو، ارے سارے نبی اعلیٰ ہے لیکن آمنہ کا لال سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دوبر آب حیات ہے وہ جانے مسیح ہے ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم سبوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ
قرية تاج الشریعہ تاج الشریعہ القدرية فاس قدرية تاج الشریعہ تاج الشریعہ رب کے بولو اے امام احمد رضا جب حضرت آدم آلہ ہے وہ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، جو حضرت آدم سے آلہ ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو حضرت عیسیٰ سے آلہ ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو حضرت موسیٰ سے آلہ ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو زکریا سے آلہ ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ ارے تمام پیغمبروں میں سب سے افضل و اعلیٰ آمنہ کا لال ہے، نبیوں میں اعلیٰ آمنہ کا لال ہے، اور تمام نبیوں کے ولیوں میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ جب نانا بے مثال ہے تو نوازا بھی بے مثال ہے۔ حضرات اب ذرا غور تو کرو، حضرت آدم سے اعلیٰ میرا نبی ہے، حضرت عیسیٰ سے اعلیٰ میرا نبی ہے، حضرت سلیمان سے اعلیٰ میرا نبی ہے۔ اب میرے رسول نے کہہ دیا اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، اور ایک شہر جیلان میں میرا بیٹا آئے گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور تمام ولیوں کا امام ہوگا۔ باپ بھی بے مثال ہے اور بیٹا بھی، باپ بھی لاجواب ہے اور بیٹا بھی۔ طرف کے بول دو سبحان اللہ۔ اب پہلا حوالہ میں قرآن سے دے رہا ہوں، سبحان اللہ، پہلا حوالہ قرآن سے قرآن سے دے رہا ہوں تاکہ کوئی دیوبندی وہابی رافضی گستاخ رسول احمد رضا منظری کی بات کو ہوا میں فائرنگ نہ سمجھ بیٹھے۔ آؤ دیکھو میرا نبی سب سے افضل والا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے ایک وزیر ہیں جن کا نام آصف ابن برخیہ ہے، ان کی امت کے ولی ہیں، ان کی امت کے غوث ہیں، ان کی امت کے قطب ہیں، ان کی امت کے ابدال ہیں، ان کی امت کے اوتاد ہیں، ان کی امت کے ولی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا ہے کوئی ایسا انسان جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکے؟ آصف ابن برخیہ نے کہا اللہ کے پیغمبر میں ملکہ بلقیس کا تخت ملک سبا سے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت آصف ابن برخیہ جب وہاں پہنچے، اپنا ہاتھ لگایا، اپنا قدم لگایا، اپنا جسم لگایا تو لے کر تخت کو آ گئے۔ کہاں پر؟ ملکہ سبا کے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ہاتھ لگایا تو لے کر آئے۔ ارے غور کرو، جو ملکہ بلقیس کے تخت پر ہاتھ لگا کر لائے وہ سلیمان پیغمبر کا ولی ہے، جو اشارہ کر کے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دے وہ غوث اعظم ہے۔ طرف کے بولو، زور سے بولو، ہاتھ لگائے تخت لائے تو پیش کرے۔ یہ کس کا غلام ہے؟ آصف ابن برخیہ سلیمان پیغمبر کا غلام ہے۔ بولو قرآن۔ بیٹا چائے مت پلاؤ، چائے بعد میں پلانا، ابھی چائے کی ضرورت نہیں، عشق رسول کے جام کی ضرورت ہے۔ آصف ابن برخیہ قرآن کی سورہ نمل میں 19ویں پارے میں پورا قصہ موجود ہے۔ آصف ابن برخیہ نے کہا حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا جاؤ لے کر آؤ۔ آصف ابن برخیہ جاتے ہیں، ملک سبا جاتے ہیں، ملک سبا کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کے محل میں جاتے ہیں، محل کا دروازہ کھولتے ہیں، تالوں کے اندر تخت موجود ہے۔ آصف ابن برخیہ نے ہاتھ رکھا ہے تو تخت لے کر آئے ہیں، لیکن اب رسول کے ولی کی شان کو دیکھو، رسول کے بیٹے کی شان کو دیکھو، رسول کے بیٹے کی شان کو دیکھو۔ میرے غوث اعظم نے کہا ارے جو ہاتھ لگا کر تخت لائے وہ سلیمان کا غلام ہے، جو اشارے سے مردے کو زندہ کر دے وہ رسول اعظم کا غلام ہے۔ جلسہ فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ مفتی احمد رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرا غوث لے کر آ گیا، سبحان اللہ، طرف کے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرا
میرا غوث ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا جو ولی ہے یقیناً افضل ہے. حضرت نوح کی امت کا جو ولی ہے یقیناً افضل ہے. حضرت سلیمان کی امت کا جو ولی ہے یقیناً افضل ہے. حضرت داؤد پیغمبر کی امت کا جو ولی ہے یقیناً افضل ہے. توجہ سے سماعت کرو. ورنگل صوبہ تلنگانہ کے سنی قادری حنفی رضوی اشرفی چشتی شوہر وردی مسلمانوں اب امام علی کا تاجدار بول رہا ہے, بریلی کا امام احمد رضا بول رہا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر کی امت کا ولی جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے. حضرت نوح کی امت کا ولی افضل و اعلیٰ ہے. لیکن باری جب غوث اعظم کی آئی, باری جب عبد القادر کی آئی, باری جب عبداللہ سومئی کے بیٹے کی آئی, باری جب رسول اعظم کے لاڈلے کی آئی تو بریلی کا رضا بولتا ہے ارے وہ افضل و اعلیٰ ہے. لیکن میرے رسول کا بیٹا عبد القادر کا مقام یہ ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جلسہ عظمت مصطفیٰ, مدرسہ جامعہ مخدومیہ اشرف العلوم, نعرہ تکبیر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھو. حضرت نوح کی امت کا ولی افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی امت کا ولی افضل ہے. لیکن باری جب غوث اعظم کی آتی ہے, باری جب غوث اعظم کی آتی ہے, باری جب عبد القادر کی آتی ہے, باری جب رسول کے بیٹے کی آتی ہے, باری جب عبداللہ سومئی کے نواسے کی آتی ہے, باری جب ام الخیر فاطمہ کے بیٹے کی آتی ہے, تو بریلی کا رضا کیا کہتا ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت آدم کے امت کا ولی جو ہے اس کے سر کا مقام بتا رہے ہیں, حضرت نوح کی امت کے ولی کے سر کا مقام بتا رہے ہیں. لیکن بریلی کا تاجدار بول رہا ہے ارے جو ان کے سروں کا مقام ہے اس سے کہیں اونچا میرے غوث کے طلبے کا مقام ہے. جب قدم کا عالم یہ ہے تو غوث کے سر کا عالم کیا ہوگا. ٹائٹل اتنا خوبصورت دیا ہے کہ پوری رات بولوں گا تو میٹر ختم نہیں ہوگا. آج باپ اور بیٹے کا کمیونیکیشن کر کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر باپ لاجواب ہے تو بیٹا بھی بے مثال ہے. سب کا سر لیکن میرے غوث کا تلوہ. سبحان اللہ. میرے غوث کا ابھی ناظم صاحب بیان کرے اولاد غوث اعظم. کیا بات ہے. سبحان جب غوث اعظم کی اولاد کا اتنا ادب کرتے ہو تو سوچو وہ مقام غوث کا عالم کیا ہوگا. تو سنو, کتاب کا حوالہ نوٹ کرو, پہلا ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ غوث اعظم 11ویں شریف یہ صوبہ تلنگانہ میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. میں جب بھی آیا ہوں تلنگانہ میں 11ویں ہی کے موقع پر آیا ہوں. ہونا بھی چاہیے. یہ لہر چلتی ہے بریلی سے, اور اس سے پہلے چلی اجمیر سے, اجمیر سے چل کر بریلی, بریلی سے چل کر کچھوچا, کچھوچا سے چل کر ورنگل تلنگانہ, اور یہاں سے چل کر چلی جائے گی مدینہ منورہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کتاب کا نام نوٹ کرو, کتاب کا نام ہے زبدۃ الاثار. کیا نام ہے؟ زبدۃ الاثار. رائٹر کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ایسی کتاب کوئی دیوبند والا ہو یا لکھنؤ والا, تھانہ بھون والا ہو یا امبیڈ نگر والا, اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب جو کہتا ہے یہ بریلی کے مولانا نے لکھی ہے, یہ بریلی والا نہیں, یہ تیرے باپ نے لکھی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کا انٹروڈکشن کرا دوں, ان کو انٹروڈیوس بھی کرا دوں. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کا مزار دلی میں ایک علاقہ ہے مہرولی شریف. اس مہرولی شریف میں ایک محلہ ہے, جیسے آپ کا محلہ شانتی نگر, اس محلے کا نام ہے شمسی تالاب. اس شمسی تالاب میں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار ہے. سمجھ میں آ گیا. وہ اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, اور یہ کتاب تلخیص ہے بہجت الاسرار کی. بہجت الاسرار لکھی امام ابو الحسن شطنبی نے. دونوں کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لیا.
اب آگے تقریر کر رہا ہوں، حوالہ نیٹ کو انشاءاللہ بم پھٹے گا، عشق رسول میں جھوم جاؤ گے. سبحان اللہ. یہاں سے لے کر دلی اور بمبئی اور بھوپال تک زلزلہ آئے گا، کیونکہ بریلی کا رضا کہتا ہے کہ ان کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی کی دھرتی سے پکار کرے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. ہے کوئی ورنگل کا ایسا ماں کا لال جس سے اللہ کہے لے میرے بندے کھا لے؟ ہے کوئی ماں کا ایسا لاڈلا؟ ارے اگر باپ کی نافرمانی کر دے تو باپ نہ کھلائے تو اللہ تجھ سے کیسے کہے کھا لے؟ اللہ کہتا ہم دے دیتے ہیں لیکن تجھ سے خوشامد نہیں کری جائے گی، تجھ سے خوشامد اصرار نہیں کیا جائے گا. دے دیا کھانا ہے کھا لے ورنہ تیری مرضی. لیکن یا اللہ یا اللہ، اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس پھیلے ہوئے فرش پر، اس چاند و سورج کی قندیلوں کی روشنی میں، اس پھولوں کی نزاکت کے ماحول میں، اس دریا کی لہروں کے ترنم میں، اس پہاڑوں کی بلند بالا چوٹیوں میں، اس زمین و آسمان میں، یا اللہ کوئی ایسا بھی گزرا ہے جس کو تو نے قسمیں دے دے کے کھلایا ہے؟ حضرت آدم کے امتی میں کوئی گزرا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، حضرت آدم کے امتیوں میں ایسا کوئی نہیں گزرا جس کو میں نے قسمیں دے دے کے کھلایا ہو. حضرت نوح کے امتیوں میں ایسا کوئی نہیں گزرا جس کو اللہ نے قسمیں دے دے کے کھلایا ہو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، لیکن ابر دا پیغمبر پروفٹ محمد رسول اللہ، میرے رسول کو چھوڑ کر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی کے امتیوں میں ایسا کوئی نہیں گزرا ہے جس سے اللہ نے قسمیں دے دے کے کھلایا ہو پلایا ہو. لیکن جب رسول کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے پیارے کی باری آئی، تو اللہ نے کہہ دیا اے میرے رسول، ایک تیرا بیٹا ہوگا جو بغداد میں آئے گا، جیلان میں پیدا ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا. دنیا غوث اعظم کہے گی، جب اسے کھلانے کی بات آئے گی تو تیرا پروردگار قسمیں دے دے کے کھلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. پلائے گا. لاؤ دنیا کی ہسٹری لٹ کے رکھ دو. 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت تشریف لائی ہے. ایک نبی کا امتی کوئی ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے کہا ہو کھا لے کھا لے کھا لے. لیکن جب باری غوث اعظم کی آتی ہے، باری جب محبوب سمدانی کی آتی ہے، باری جب قطب ربانی کی آتی ہے، باری جب شہباز لامکانی کی آتی ہے، باری جب امام الاولیاء کی آتی ہے، باری جب امام الاتقیاء کی آتی ہے، باری جب عبد القادر کی آتی ہے، تو میرا رب کہتا ہے عبد القادر پیدا کرنا بھی میرا کام ہے اور قسمیں دے دے کے کھلانا بھی میرا کام ہے. اب پورا منظر دیکھو تاریخ کا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مولا میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا. کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیا نا، موبائلوں میں کیچ کر لو، ان ملا کو دکھا دینا. ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا ملا سبحان اللہ بنتا ہے بھائی رسول اللہ کا. ابے ناجائز اولاد، تجھے تو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، مقابلہ کرنے چلا ہے رسول سے. ارے رسول کے بیٹے کا جب جواب نہیں ہے تو باپ کا کیا جواب ہوگا؟ آؤ دیکھو، کتاب کا نام ہے زبدۃ الاثار، رائٹر ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. دوسری کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، رائٹر ہے امام ابو الحسن شطنبی. کتاب دونوں نوٹ کر لی. لکھتے ہیں میرے غوث نے کہا. کس نے کہا؟ بولو زور سے بولو ورنگل والو. اچھا لگ رہا پیچھے والو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اچھا لگتا ہو تو. ہاں ماشاءاللہ، دل خوش ہو رہا ہے نا؟ ابھی خوش ہوگا دل. غوث اعظم نے کہا مولا 11 سال تک بھوکا رہا ہوں تیرے لیے. کتنے سال؟ 11 سال بھوکا رہا ہوں اپنی
اپنی 78 سال کی اماں کو چھوڑا ہے مولا تیرے لیے۔ جب میرا غوث پیدا ہوا تھا تو ماں کی عمر تھی 60 سال۔ کتنی تھی؟ 60 سال کی حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر شریف تھی۔ اس وقت میرا غوث پیدا ہوا، اور جب میرے غوث نے بغداد کا سفر کیا تھا تو میرے غوث کی عمر شریف تھی 18 سال اور اماں کی عمر تھی 78 سال۔ کتنی؟ 78 78 کی عمر تھی حضرت ام الخیر فاطمہ جو میرے غوث کی والدہ ماجدہ ہیں۔ میرے غوث نے کہا مولا 78 سال کی بوڑھی ماں کو چھوڑا تیرے لیے، باپ کی تربت کو چھوڑا تیرے لیے، اپنے شہر محبت کو چھوڑا تیرے لیے، 11 سال تک بھوکا رہا تیرے لیے، برج اجمی میں عبادت کی تیرے لیے، راتوں کو سجدے کیے تیرے لیے، پانی نہیں پیا تیرے لیے، پیاسا رہا تیرے لیے، بھوکا رہا تیرے لیے، پھٹے کپڑے پہنے تیرے لیے، پھاکے پہ پھاکا پھاکے پہ پھاکا کیا بولا تیرے لیے۔ مولا عشاء کے وضو سے 40 سال تک نماز فجر ادا کی ہے مولا تیرے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک پیر پر کھڑے ہو کر 40 سال تک قرآن پڑھ کے ختم کیا ہے مولا تیرے لیے۔ تہجد کو قضا نہ ہونے دیا مولا تیرے لیے، فجر کبھی قضا نہ ہوئی مولا تیرے لیے، ظہر کو کبھی نہ چھوڑا مولا تیرے لیے، عصر کو کبھی نہ چھوڑا مولا تیرے لیے، عصر مغرب کو کبھی نہ چھوڑا مولا تیرے لیے، عشاء کو کبھی نہ چھوڑا مولا تیرے لیے۔ اے مولا اپنی اماں کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ دیا تیرے لیے۔ اب مولا سن لے، جب تک تو مجھے کھانا نہیں کھلائے گا تیری عزت و جلال کی قسم پوری زندگی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کتنی بڑی قسم کھائی۔ لاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسا مفتی لاؤ، ایسا محدث لاؤ، ایسا عالم لاؤ، ایسا فقیہ لاؤ، ایسا امام لاؤ، ایسا ولی لاؤ جو یہ کہے مولا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہ کھلا دے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ غوث اعظم نے قسم کھا لی مولا I will not eat food until مولا سن جب تک تو نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزرے، 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، 3 مہینہ گزرتے جا رہے۔ میرا غوث بھوکے پہ بھوکا، بھوکے پہ بھوکا، پیاسے پہ پیاسا، پیاسے نہیں کھایا۔ دل نے نفس نے آواز دی عبد القادر اب کھانا مانگ لو۔ راستے میں بیٹھے ہیں میرے غوث، قسم کھا چکے ہیں۔ کیا کھا چکے ہیں؟ ہماری طرح قسم نہیں، صبح کو کھائی قسم دوپہر کو توڑ دی، دوپہر کو کھائی 4 بجے توڑ دی، 4 بجے کھائی، بیوی نے 2 محبت سے سلام کیا کر دیا، رات میں توڑ دی۔ پورے بابا نے بھی توڑ دی۔ ہے بابا وہ میرا غوث، نہیں کھاؤں گا۔ ٹائم گزرتا گیا، نفس نے آواز دی الجوع الجوع، بھوک لگی ہے بھوک، العطش العطش، پیاس لگی ہے پیاس۔ حضرت غوث اعظم بھوک پہ بھوک، بھوک پہ بھوک، جھوم جاؤ گے جب میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پورے مجمع میں کوہرام ہونا چاہیے جب میں اشارہ کروں۔ ادھر میرا غوث بیٹھا ہے، قسم کھا چکا ہے مولا جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ ٹائم گزر گیا، ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے، اس کا نام سن لو۔ کیا بات اس اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی۔ طرف کے بولو، حضرت ابو سعید المبارک المخزومی، شارٹ کٹ میں یاد رکھو، ابو سعید کو حضرت کے ولی ہیں، ان کا نام ہے ابو سعید۔ حضرت ابو سعید اسی راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے سے حضرت غوث اعظم بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو سعید کا جب گزر ہوا، عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نفس سے الجو الجو الجو، ہائے بھوک کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے غوث اعظم سے کہا اے عبد القادر جیلانی یہ تمہاری آواز کیسی ہے؟ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید المبارک المخزومی یہ میرا نفس تو کھانا مانگ رہا ہے لیکن میرا دل اللہ کی یاد مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
سعید المبارک المخزومی نے اتنا سنا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کھانا مانگ رہا ہے، پیٹ کھانا مانگ رہا ہے، باڈی کھانا مانگ رہی ہے، تو جسم کا حصہ حصہ کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اللہ کے ولی تھے، ولی کامل تھے، قطب زماں تھے، اس زمانے کے غوث تھے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے کہا اے عبد القادر جیلانی چلو میں اپنے گھر تمہیں لے کے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ذرا جملہ نوٹ کرو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں اپنے گھر پہ جا کے کھانے کا انتظام کراتا ہوں، میں اچھے پکوان پکواتا ہوں، اچھا سا دسترخوان بچھاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی انوائٹ کرنے کے بعد چلے گئے، اپنے گھر پہنچے، ہوم منسٹر سے ملاقات کری۔ ڈو یو نو اباؤٹ ہوم منسٹر؟ یہ ہوم منسٹر نہیں جو دلی میں بیٹھا ہے، ہوم منسٹر وہ جس کو دنیا بیوی کہتی ہے، وہ وائف کہتی ہے، گھر کی مالکہ کہتی ہے۔ اگر ہوم منسٹر اجازت نہ دے تو یہ کمیٹی والے جلسہ نہ کرائیں، اگر ہوم منسٹر اجازت نہ دے تو یہ کمیٹی والے احمد رضا منظری کو نہ بلائیں۔ آج دنیا ڈرتی ہے تو ہوم منسٹر سے ڈرتی ہے، کبھی این آر سی لا کر اور دنیا ہندوستان والوں کو ڈراتا ہے، اور یہ گھر کی ہوم منسٹر اپنے شوہر کو ڈراتی ہے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، ہوم منسٹر آپ کی وفادار بی بی نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی گھر کے اندر پہنچتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میری بی بی، اے میری محترمہ، اے میری شریک زندگی، اے میری متاع زندگی، ابھی عبد القادر جیلانی کا میں نے برا حال دیکھا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے عبد القادر، بھوک سے لرز رہا ہے عبد القادر، بھوک سے جاں بلب ہے عبد القادر، اے میری بی بی اچھا سا دسترخوان تیار کرو، اچھا سا کھانا تیار کرو، بڑے لذیذ پکوان تیار کرو۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی زوجہ محترمہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار عبد القادر اللہ کا ولی ہے، اگر وہ ہمارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں گے تو ہمارا نصیبہ اوج سریا کے پار ہو جائے گا، سبحان اللہ، ہمارے بگڑے ہوئے دن بدل جائیں گے۔ اب کھانا تیار ہو رہا ہے، دسترخوان تیار بچھا ہے، کھانا لگ گیا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی دسترخوان پر لگانے کے بعد اپنے دروازے پر کھڑے ہیں کہ عبد القادر جیلانی چند ہی لمحوں میں آنے والے ہوں گے، کچھ ہی سیکنڈ میں عبد القادر جیلانی آنے والے ہوں گے، تھوڑی دیر میں عبد القادر جیلانی آنے والے ہوں گے۔ حضرات عبد القادر جیلانی کا انتظار حضرت ابو سعید اپنے دروازے پر کر رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت گزرتا چلا گیا لیکن میرا غوث اعظم نہیں پہنچا، عصر کا وقت آ گیا، میرا غوث اعظم نہیں پہنچا، اب سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ ابو سعید المبارک المخزومی میرے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں، ادھر غوث اعظم نہیں آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم دیا اے خضر پیغمبر سنو سنو، اب تم ہٹ جاؤ، اب جلدی سے میرے عبد القادر کے پاس پہنچ جاؤ اور عبد القادر کا ہاتھ پکڑ لو اور ابو سعید کے گھر پہ لے جاؤ، سبحان اللہ۔ ابو سعید المبارک المخزومی دروازے پر انتظار کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت خضر کو بھیجا، حضرت خضر اڑتے ہوئے آئے، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا، اب ہاتھ پکڑ کے عبد القادر کا لے کے جا رہے ہیں۔ کون لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچے دیکھا ابو سعید المبارک المخزومی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید نے کہا اے عبد القادر کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا؟ کیا ہمارا انویٹیشن کافی نہیں تھا؟ کیا ہمارا بلاوا کافی نہیں تھا؟ میرے غوث اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت خضر نے ایک بازو حضرت خضر نے پکڑا، ایک بازو حضرت ابو سعید نے پکڑا اور دسترخوان پر بٹھا دیا گیا۔ اب کہا میرے غوث اعظم سے کھانا کھا لو، لیکن میرے غوث نے کھانا نہیں کھایا، اللہ کا حکم ہو رہا ہے ابو سعید اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا اور غوث اعظم کے منہ میں دے۔ جیسے ہی غوث اعظم کے منہ میں حضرت ابو سعید نے لقمہ دیا، چاروں جانب سے آواز آئی اے عبد القادر اب تیرا پروردگار تجھے قسمیں دے دے کے کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ مصطفیٰ فیضان غوث اعظم جشن خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غور کرو، طرف کے بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو جب ورنگل میں اترے حافظ صاحب سے پہلے ہی کہہ دیا حافظ صاحب پلیز کھانے کا انتظام کرو۔ کہا کہ نہیں کہا؟ کھانے کا انتظام ٹرین میں دستیاب نہیں ہوا
ہم 1 گھنٹہ نہ انتظار کر سکیں، ادھر میرا غوث مہینہ مہینہ بھوکا ہے، نہیں کھاؤں گا۔ ہم تو انتظار میں تھے کمیٹی کب کھانا لائے گی تو جلدی سے ٹوٹ پڑے۔ ادھر کا عالم یہ ہے کہ انویٹیشن بھی پہنچ گیا، آ جاؤ، پھر بھی میرا غوث نہ ہلا، پھر بھی میرا غوث نہ ہلا۔ حضرت خضر ہاتھ پکڑ کے لے گئے، پھر بھی میرا غوث کھانا نہیں کھایا، دسترخوان پر بٹھال دیا گیا، پھر بھی میرے غوث نے کھانا نہیں کھایا۔ اب حضرت ابو سعید نے لقمہ اٹھایا، غوث اعظم کے منہ کے قریب لے گئے۔ اب وہ جملہ سنو، ادھر لقمہ منہ میں جا رہا ہے غوث اعظم کے، ادھر آواز آ رہی ہے، عبد القادر اب تیرا پروردگار تجھے تیرے اپنے عزت و جلال کی قسمیں دے دے کر کھلا رہا ہے، عبد القادر اب تو کھا لے۔ تو میرے غوث نے کہا، اے پروردگار، اگر تو مجھے قسمیں دے دے کے نہ کھلاتا تو زندگی بھر نہ کھاتا۔ آواز آئی، عبد القادر بھوکا رہنا تیرا کام ہے، ولیوں کا امام بنانا میرا کام ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ چاہنے۔ اب یہیں پر کمیونیکیشن بھی کر دیا جائے، جب بیٹے کا مقام یہ ہے تو باپ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بیٹے سے اللہ کہتا کھا لے کھا لے کھا لے، قیامت کا میدان ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ Are you getting enjoy after listening my speech about respect Prophet Muhammad Rasulullah as well as Abdul Qadir Jilani or not in your city Warangal? اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ تو سنو، یہ بیٹے کا مقام، اب باپ کا مقام بھی سن لو۔ باپ کا مقام سنو، ڈومز ڈے، قیامت کا میدان، باپ کھڑا ہوگا، باپ کھڑا ہوگا، فوراً سجدے میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں جائے گا؟ اللہ پکار کے ارفع راسک یا محمد گو ٹو جنہ مائی پیغمبر پروفٹ رسول اللہ۔ اب سنو، باپ اور بیٹے دونوں کی عظمت بیان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ٹاپک دونوں رکھا ہے۔ اگر ایک پہ بولوں گا تو لوگ کہیں گے رٹی ہوئی تقریر لے کر آئے تھے بول دی، لیکن ٹائٹل کے اکارڈنگ بولوں گا نقیب صاحب۔ قیامت کا میدان ہے، آمنہ کا لال ہے، حبیب پروردگار ہے، احمد مختار ہے، احمد کا غمخوار ہے، شافع روزہ شمار ہے، جس کا چہرہ والضحیٰ ہے وہ رسول ہے، جو نبیوں کا امام ہے وہ تاجدار انبیاء ہے۔ قیامت کے میدان میں کھڑا ہے، اللہ کہے گا گو ٹو جنہ، کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ؟ زور سے بولو۔ ادھر قسمیں دے دے کے کھلایا جا رہا ہے، باپ کا مقام بھی دیکھ لو، پھر سمجھ میں آئے گا، جب باپ اعلیٰ ہے تو بیٹا بھی اعلیٰ ہوگا۔ جاؤ جنت میں، رسول کہیں گے I will not go to جنہ my اللہ، ایسے بولو گے؟ ارے اردو میں سمجھ لو، رسول کہیں گے مولا نہیں جاؤں گا، اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، پلیز گو ٹو جنہ، رسول کہیں گے I will not go to جنہ my اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کہے گا آخر کیوں نہیں جاؤ گے؟ آخر پورے مجمع سے استقبال ہونا چاہیے، جو وہابی ہوگا وہ بھی اختیار نبی سن کر آج شاید دل میں کچھ محبت پیدا ہو جائے، اللہ اسے ہدایت دے دے، جس کو تو بڑا بھیا کہتا ہے وہ کیا ہے قیامت کے میدان میں۔ رسول کہیں گے مولا، ادھر والو نہیں جاؤں گا، رسول کہیں گے مولا، اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، رسول کہے گا مولا نہیں جاؤں گا، تو اللہ کہے گا میرے رسول آخر کیوں نہیں جاؤ گے جنت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ دے دوں، سبحان اللہ سے استقبال میں، رسول کہیں گے مولا نہیں جاؤں گا، اللہ کہے گا میرے رسول کو نہیں جائے گا، تو اللہ کے رسول کہیں گے مولا سن، جنت میں جاؤں گا لیکن بغیر اپنے امتیوں کے نہیں جاؤں گا، جب تک امتی نہیں جائے گا اس کا رسول بھی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
کہے گا I will not go to Jannah, my Allah, living our servant in doomsday, my Allah, anyhow in my life. اپنے امتیوں کو چھوڑ کر جاؤں گا نہیں جاؤں گا اپنے امتیوں. اللہ کہے گا چلے جاؤ, اللہ کہے گا چلے جاؤ, اور رسول کہے گا نہیں جاؤں گا. اللہ کہے گا چلے جاؤ, اور رسول کہے گا نہیں جاؤں گا. اور رسول کہے گا without my servant I will not go to Jannah, my Allah. بغیر غلاموں کے جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کہے گا اچھا, اگر بغیر غلاموں کے نہیں جگہ, اللہ کہے گا جاؤ ابو بکر کو لے جاؤ, جاؤ ابو بکر کو لے جاؤ, اب تو چلے جاؤ. اللہ رسول کہیں گے نہیں مولا, جاؤ عمر کو لے جاؤ, جاؤ عثمان کو لے جاؤ, علی کو لے جاؤ, حسن کو لے جاؤ, حسین کو لے جاؤ, زین العابدین کو لے جاؤ, امام باقر کو لے جاؤ, امام جعفر کو لے جاؤ, امام تقی کو لے جاؤ, امام نقی کو لے جاؤ, امام حسن عسکری کو لے جاؤ, امام موسیٰ کاظم کو لے جاؤ, امام رضا علی کو لے جاؤ, امام تقی کو لے جاؤ, حضرت جنید بغدادی کو لے جاؤ, سندھی سبزی کو لے جاؤ, جنید بغدادی کو لے جاؤ, معروف کرخی کو لے جاؤ. اے رسول جا, عبد القادر کو لے جا, اے رسول جا, غریب نواز کو لے جا, کچھو چاچر مخدوم سمنا کو لے جا, اجمیر قبلہ راجہ کو لے جا, کلیر کے صابر کو لے جا, دلی کے نظام الدین فرید الدین کو لے جا, پاک پٹن کے حضرت علاء الدین کو لے جا. اللہ کہے گا جا لے جا, بریلی کے تاجدار مفتی اعظم کو لے جا. اب میرا رسول کہے گا مولا تو یہ کہتا کہ ابو بکر کو لے جا, عمر کو لے جا, عثمان کو لے جا. مولا سن لے, ابو بکر کو کہتا لے جا, ان کو لے جا کر کیا کروں گا, ابو بکر کو لے جا کر کیا کروں گا, عمر کو لے جا کر کیا کروں گا, عثمان کو لے جا کر کیا کروں گا, علی کو لے جا کر کیا کروں گا. اللہ کہے گا پورے میدان محشر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ کہے گا لے جا ابو بکر کو لے جا, عمر کو لے جا, عثمان کو لے جا, علی کو لے جا, طلحہ کو لے جا, زبیر کو. رسول کہے گا مولا معراج کی رات تجھے یاد ہے نا, جب میں تجھ سے ملاقات کے لیے گیا تھا, یاد ہے نا, جب فرشتوں کے گھرمٹ میں گیا تھا, یاد ہے نا, جب میں تیرا دیدار کر رہا تھا, یاد ہے نا. تو رب کہے گا ہاں رسول یاد ہے. تو میں کہوں گا میرے مولا تو یہ کہتا ابو بکر کو لے جا, ارے یہ ابو بکر تو نیک ہے, حضرت عمر تو نیک ہے, حضرت عثمان تو نیک ہے, ارے جن کا تو نے نام لیا یہ سارے نیک ہیں, اور معراج کے رات میں تو نے اپنے نیک بندوں پر سلام بھیجا ہے. اے مولا سن لے, ارے جتنے نیک ہیں یہ سب تیرے ہیں, جتنے گنہگار ہیں وہ میرے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ عظمت مصطفیٰ, جلسہ فیضان غوث اعظم, جلسہ فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھول گئے کیا جب معراج کی رات میں میرا رسول گیا تھا, اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو, تو رسول نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے مولا جانی مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں. تو رب نے کہا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کہے گا میرے رسول واقعی ہم نے معراج کی رات میں نیک بندوں پر سلام بھیجا تھا. تو ابو بکر نیک ہے تو اس کو لے جا کر کیا کروں گا, عمر نیک ہے اس کو لے جا کر کیا کروں گا, یہ تو آلریڈی جنتی ہے. علی جنتی ہے, حسین جنتی ہے, حسین کا بیٹا غوث اعظم جنتی ہے. تو میرا رب کہے گا پھر تم خود چلے جاؤ. تو رسول کہا کیسے چلا جاؤ, ابھی تو اصل مدعا آیا ہے, مدعے کی بات تو آ رہی ہے. رسول جنت میں بھی نہیں جائے گا, صحابہ کو لے کر بھی ہے, پھر کس کو لے کر جائے گا. میرے رسول کہیں گے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تیرا رسول, اے رسول تجھے تیرا رب اتنا دے گا تو راضی, مولا آج تو راضی مجھے کر لے. تو رسول سے میرا مولا کہے گا کیا چاہتا ہے, کہ مولا جتنے نیک ہیں وہ تیرے ہیں, جتنے نیک ہیں وہ, جتنے گنہگار ہیں وہ میرے ہیں. تو اب کیا ہے, میرا
रसूल कहेगा मौला अगर आज राजी करना है तो सारे गुनहगार मुझे दे दे। किसे दे दे? या अल्लाह। एक सवाल पैदा होता है, रसूल आप कह देते कि इन्हें बख्श दे तो क्या अल्लाह ना बख्शता? ना बख्शता? बोलो। जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज आ जाए, जिसके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिसके सामने अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकर के टुकड़े लाए तो वो कलमा पढ़ने के मुसलमान हो जाएं, जिसकी बारगाह में दरख्त सजदा करने वो रसूल अगर कह देता तो अल्लाह क्या ना बख्शता? अल्लाह। दिल पे चोट लगे तो आंख से जाहिर होना चाहिए। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे, तो मेरा रब कहेगा रसूल व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट इन डूम्सडे माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह। ऐ मेरे रसूल क्या करोगे? ऐ रसूल अगर कहो तो इन्हें बख्श दिया जाए, मेरे रसूल तुम इनको लेकर क्या करोगे? तो अब मेरे रसूल का परंगल के मुसलमानों जवाब सुनो। अगर दिल पे चोट लगे तो आंख से जाहिर होना चाहिए। आमना के लाल कहते हैं ऐ परवरदिगार अगर इनको बख्शेगा तो मेरी उम्मत का शर्म और हया से सर कयामत के मैदान में झुक जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरी उम्मत का सर झुक जाए। तो मेरा रब कहेगा रसूल चाहते क्या हो? मेरा रसूल कहेगा मौला जितने गुनहगार हैं मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामन रसूल में कौन जा रहा है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे रसूल कहते हैं मौला मुझे दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा ये बेनमाजी जा रहा है, शराबी जा रहा है, कौन जा रहा है। दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। बोल परवरदिगार तू राजी है? आर यू एग्री माय अल्लाह? क्या तू राजी है? अल्लाह कहेगा मेरे हबीब मैंने तुझसे वादा किया कि तुझे राजी करूंगा। अब मेरा रसूल कहेगा मौला जितने गुनहगार हैं मुझे दे दे, मैं अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब में, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बाप है मेरे नबी का। इधर रसूल से अल्लाह से रसूल, अल्लाह रसूल से कहे कि चला जा, उधर गौसे आजम से अल्लाह कहे खा ले। वरंगल के लोगों जो यहाँ नौजवान साइंस का स्टूडेंट है वो तवज्जो से सुने, ऐसा जुमला दे रहा हूं कि वहाबियत में जलजला आ जाए। ये वहाबी कहता है कि तेरे रसूल का दामन कितना बड़ा है कि पूरी उम्मत आ जाएगी। कहते कि नहीं कहते? बोलो। लेकिन साबित करें, साबित करें। आजकल तो मॉडर्न साइंस का जमाना, 21वीं शताब्दी है, हर चीज को प्रूफ करना इज वेरी इजी नाउडेज, बहुत आसान है। लो रसूल का दामन कितना बड़ा है बताओ। अच्छा रसूल का दामन कितना बड़ा होगा? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, कितना बड़ा होगा? ये वहाबी नापेगा, सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नापे जन्नत में जाएगा। ऐसा हवाला दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा पढ़े लिखे लोगों तुम्हारा। साइंस के स्टूडेंट तवज्जो से समाप्त करो। ये कहता कितना बड़ा दामन, ये मौलवी बरेली वाले यूं ही हवा में फायरिंग करते, लेकिन नहीं, आला हजरत ने कह दिया वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अब तो सुनो, ये जलसा अभी रिकॉर्ड होता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे का जलसा, 24 घंटे का जलसा रिकॉर्ड होता है। जरा मुझे बताओ 24 घंटे का जो जलसा रिकॉर्ड होता है, 4-5 घंटे की मूवी जो रिकॉर्ड होती है, तो 4-5 घंटे की मूवी जो रिकॉर्ड होती है तो उसके लिए कितनी बड़ी सिम चाहिए, कितनी बड़ी चिप चाहिए? 1 मीटर की चिप चाहिए? जवाब दो। नहीं। 1 फुट की चिप चाहिए? नहीं। 5 इंच की चिप चाहिए? नहीं। ये 4-5 घंटे की टीवी स्क्रीन पर आने वाली
वाली पिक्चरें, ये 10-10, 20-20 घंटे की कॉन्फ्रेंसें एक छोटी सी चिप में आ जाती है। जब मैं वरंगल के लोगों से पूछूंगा ये चिप में कैसे आ जाती है, तो ये देवबंदी वहाबी कहेगा अरे मौलाना अहमद रजा मंजरी तुम्हें मालूम नहीं है, ये चिप को किसी और ने नहीं बनाया है, ये चिप को वैज्ञानिक ने बनाया है, साइंटिस्टों ने बनाया है, इसरो के वैज्ञानिकों ने बनाया है, नासा के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो इसमें इतनी वुसाअत दे दी है कि चिप तो सेंटीमीटर की है, 1 इंच की भी चिप नहीं है, 2 इंच की भी चिप नहीं है, लेकिन इसमें वुसाअत इतनी है 10-10 घंटों का जलसा आ जाता है। तो मैं कहता हूँ वुसाअत कैसे आ गई? कहते हैं साइंस का कमाल है, इसको बनाने वाला वैज्ञानिक है, इसको बनाने वाला कोई नील आर्मस्ट्रांग मैन का फॉलोअर है, इसको बनाने वाला कोई आइंस्टाइन का दीवाना है, इसको बनाने वाला कोई न्यूटन का मानने वाला है, इसको बनाने वाला एंडरवुड का चाहने वाला है। तो हमने कहा अच्छा साइंस के बनानी हुई चिप में इतनी वुसाअत है कि जब हजारों घंटे का जलसा एक छोटी सी चिप में आ जाता है, तो अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। जब साइंस की बनाई हुई चिप का आलम यह है, तो दामने हबीब को दिल्ली के मुल्ला ने नहीं बनाया, दामने हबीब को कायनात के अल्लाह ने बनाया है। जब तेरी चिप का कोई जवाब नहीं, चिप को बनाने वाला आइंस्टाइन का दीवाना है, न्यूटन का फॉलोअर है, एल्डरवुड का चाहने वाला है, कोलिंस का चाहने वाला है। जब एक साइंटिस्ट ने चिप बनाई, हजारों घंटे की इसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो बनाने वाले को देखना पड़ेगा। इधर बनाने वाला दुनियादार है, उधर बनाने वाला परवरदिगार है। बनाने वाला तो आप फंसा। अगर दामने मुस्तफा को नापना ही है, तो जिसने बनाया है पहले उसकी अजमत को नाप ले। अब उसकी अजमत को नापने चलेगा तो फिरौन को गर्क कर दिया दरिया नील में, तुझे देखना पड़ेगा। नमरूद को मरवा दिया, तुझे देखना पड़ेगा। शद्दाद को तबाह करा दिया, तुझे देखना पड़ेगा। अरे दामने हबीब को बनाने वाला वो है जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात को बनाकर ऐलान कर दिया, ऐ मेरे हबीब बनाने वाला परवरदिगार है, और जिसके सदक़े में बनाया है वो महबूबे परवरदिगार है। आला हजरत अजीमुल बरकत तंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वुसअत देती है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा करो, अब मेरे रसूल के अगर दामन को नापना है तो पहले जमीन को नापना पड़ेगा, पहले आसमान को नापना पड़ेगा। अगर रसूल के दामन को नापना है तो पहले समंदर की गहराइयों को नापना पड़ेगा। अगर रसूल के दामन की क्वांटिटी काउंट करना है तो पहले सितारों को काउंट करना पड़ेगा, रेत के ज़र्रात को काउंट करना पड़ेगा, पानी के कतरों को गिनना पड़ेगा। पता ये चला रेत के ज़र्रात को काउंट करना मुहाल है, पानी के ज़र्रात को काउंट करना मुहाल है, आसमान के तारों का गिनना मुहाल है, जमीन की पैमाइश करना मुहाल है, सितारों की गिनती मुहाल है, फूलों की नजाकत को बर्दाश्त करना मुहाल है। जब ये मुहाल है तो दामने हबीब को हम समझना तेरे बस से भी बस की बात नहीं है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो मसवाए में तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ाने खत्म सुखन किस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बाप का मकाम समझा तो फिर बेटे का मकाम समझा, दोनों को दिखाता हुआ चलूंगा ताकि कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाए। जब बाप का ये मकाम है तो बेटे का मकाम सुनो। सुभान अल्लाह, तरफ के बोलो, घूम के बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। साइंस का जमाना, किसका जमाना है? किसका जमाना है? साइंस का जमाना, साइंस का जमाना। मेरे गौस का मकाम जो, तरफ के बोलो, बगदाद में। कहाँ? जोर से बोलो, कहाँ? ऐसी
दलील दूंगा कोई काटी नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद में मेरे गौस की तकरीर हो रही है। क्या हो रही है? तकरीर हो रही है। अल्लाह, तकरीर करते करते मेरे गौस को जलाल आ गया। जब जलाल आया तो मेरे गौस का इमामा शरीफ खुल गया और जमीन पर आ गया। अल्लाह, गौस का इमामा खुला और कहाँ आ गया? जमीन पर आ गया। जितने सुनने वाले सामईन, लिसनर्स, मुखातबीन, हाजिरीन, नाजरीन मौजूद थे, सब ने गौसे आजम के अदब की बुनियाद पर अपनी अपनी टोपियां अपने अपने इमामे अपने सरों से उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दी। समझ में आया इतना? आगे समझ। गौसे आजम तकरीर फरमाते, जलाल में इमामे का पेच खुल गया। गौसे आजम का इमामा कहाँ आ गया? जमीन पर आ गया। जमीन पर गौसे आजम का इमामे की तशरीफ आफरी हो गई। तमाम सामने वाले लोगों ने अपने अपने इमामे गौसे आजम के इमाम शरीफ के अदब की बुनियाद पर गौस के कदमों में डाल दिए। जब मेरा गौस जलाल से जमाल में आया तो मेरे गौस ने अपना इमामा उठाया और सर पे बांध लिया। तरफ के बोलो, ऐसा हवाला दूंगा पूरे मजमे में कोहराम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस समझ लो थोड़ा सा। गौसे आजम ने उठा लिया। कहाँ रख लिया? सर पे रख लिया। फिर मेरे गौस ने फरमाया, ऐ मेरे सुनने वालों, मुरीदो, मोतक़िदो, फॉलोवरो, शिशियो, दीवानो, आशिको, मतवालो, मस्तानो, जानिसारो, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम भी अपनी अपनी टोपियां इमामे उठाकर सर पे रख लो। सब ने रख लिया। अब समझो, सब ने रख लिया। तमाम लोगों ने अपने अपने इमामे सर पे रख लिए। एक औरत के सर पे बांधने वाला कपड़ा जिसको सरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरबंद। सरबंद कहा जाता है। औरत नमाज की हालत में दुपट्टे के नीचे उसको बांध लेती है ताकि बाल बिखरे हुए ना रहें। उसको उर्दू में सरबंद कहते हैं। समझ में आ गया ना? सरबंद। आसान जुमलों में दुपट्टा समझ लो। एक दुपट्टा गौसे आजम के सामने पड़ा हुआ था। अल्लाह, सारे लोगों ने इमाम टोपियां अपने सर पे रखी। एक दुपट्टा सामने पड़ा हुआ है। मेरे गौस ने फरमाया, दुपट्टे को उठा कर लाया जाए। दुपट्टा दिया गया। मेरे गौस ने दुपट्टा उठाया, अपने कांधे पे रखा। देखते ही देखते दुपट्टा गायब हो गया। तरफ के बोलो, दुपट्टा। अब जो आगे बोलूंगा उसमें ईमान ताजा हो जाएगा। दुपट्टा मेरे गौस ने कांधे पे रखा। कांधे से देखते ही देखते लोगों ने कहा, हुजूर, we want to ask you only one question. My Abdul Qadir Jilani, would you like to give me permission or not? Imam Abdul Qadir Jilani, एक सवाल करे, इजाजत है? मेरे गौस ने फरमाया, पूछो। सरकार गौसे आजम के सामने वाले मुरीदों ने कहा, हुजूर, आपका इमामा गिरा, हमने भी रख दिया। आपने सर पे रखा, आपके हुक्म से हमने भी रख लिया, लेकिन हमारी इस महफिल में कोई औरत तो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई औरत तो यहाँ मौजूद नहीं। सरकार, ये औरत का कपड़ा कैसे आ गया? मेरे सामने अगर किसी औरत का कपड़ा आ जाए तो हैरत होगी कि नहीं? भाई यहाँ तो कोई औरत है नहीं, कपड़ा कैसे आया? ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार, ये कपड़ा कैसे आया? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, मुरीदो, दीवानों, मतवालों, शहदाइयों, आशिकों, तलबगारों, मेरे वफादारों, मेरे मुरीदों, मेरे शिशियों, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, अबू बकर की सदाकत का ऐलान करने वालों, उमर की अदालत का ऐलान करने वालों, उस्मान की सखावत का ऐलान करने वाले, अली की बहादुरी का ऐलान करने वालों, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों। अरे मेरी महफिल में तुम भी मेरी तकरीर सुन रहे थे। अब तुम मेरी तकरीर मेरे सामने बैठकर सुन रहे थे, लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक जगह है, जिस जगह का नाम अस्फहान है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। उस जगह का नाम क्या है? अस्फहान है। तुम मेरी तकरीर यहाँ पर सुन रहे हो। अस्फहान में एक अल्लाह की बंदी, मेरी आरिफा बहन, अल्लाह की वलिया, वो मेरी तकरीर वहां पर सुन रही थी। जब उसने दूर से देखा कि मेरा इमामा जमीन पर आ गया है, तो उसने 7 समंदरों के पार, बगैर राडार के, बगैर टेलीस्कोप, बगैर दूरबीन के, उसने वहीं से देख लिया कि गौसे आजम का इमामा गिर गया है। तो तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में, मेरे सामने डाले हैं, और मेरी बहन ने, अल्लाह की वलिया ने, अल्लाह की महबूब बंदी ने अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा मेरे कदमों में डाल दिया। और जब तुमने अपने इमामे उठा लिए तो मैंने उसका दुपट्टा
زمانے میں ترنگوں کا زمانہ نہیں تھا، راڈار کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی اسکاؤٹ کا زمانہ نہیں تھا، یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، ٹویٹر کا زمانہ نہیں تھا. یا اللہ، یہ اصفہان سے ایک عورت نے کپڑا غوث اعظم کی بارگاہ میں کیسے بھیج دیا، اور غوث اعظم نے وہی بیٹھے بیٹھے اصفہان میں عورت کا کپڑا کیسے بھیج دیا. آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا از ویری 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 ایزی ہے. آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. ہم ہندوستان کے تلنگانہ کے شہر ورنگل میں بیٹھ کر ابھی واٹس ایپ کھولیں، 1 سیکنڈ سے پہلے یہاں کی ویڈیو بنا کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں. اب ہم نے دنیا سے پوچھا 1 سیکنڈ کے اندر یہ ورنگل کے جلسے کا فوٹو شوٹ کر کے کیسے چلا گیا، تو دنیا والا کہے گا یہ سائنس کا کمال ہے. عبد القادر نے بغداد میں بیٹھ کر اصفہان میں کپڑا کیسے بھیج دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اتقوا فراست المومن، ڈرو مومن کی فراست سے. جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے تو ہاتھ عبد القادر کا ہوتا ہے، بھیجنے کی طاقت پروردگار کی ہوتی ہے. اب لاؤ، جب آج کے اس ماڈرن زمانے میں واٹس ایپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر فوٹو شوٹ کر کے کہاں سے کہاں بھیجا جا سکتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے رب سے اپنا راستہ اچھا کر لیتا ہے، اپنا تعلق بنا لیتا ہے، تو ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، بھیجنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان تو بندے کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت پروردگار کی ہوتی ہے، ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، بھیجنے کی طاقت پروردگار کی ہوتی ہے. اب مسلمانوں غور تو کرو، جو عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر اصفہان میں کپڑا بھیج سکتا ہے، تو کیا عبد القادر ہمیں بغداد سے نہیں دیکھ سکتا؟ ارے جو عبد القادر کپڑا بھیج سکتا ہے، اس غوث اعظم کا نانا رسول اعظم جہنم سے نکال کر جنت میں بھی بھیج سکتا ہے. حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کیسے بھیجا؟ ایک عورت نے کپڑا اصفہان سے غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور غوث اعظم نے کپڑا بغداد سے اصفہان میں بھیج دیا. جو یہ کر کے دکھا دے اسی کو ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب ولایت میں اتنی طاقت ہے، جب کرامت میں اتنی طاقت ہے، تو ولایت نبوت کی روشنی ہے. جب فوٹو کاپی میں اتنی طاقت ہے تو اوریجنل نبوت میں کتنی طاقت ہوگی. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب میرا غوث کہتا ہے کہ میرے نانا جان کے صدقے میں اگر میں زمین کے اندر نگاہ ڈال دوں تو تحت الثری کے پار دیکھ لوں، اوپر نگاہ ڈالا دوں تو عرش اعظم کے پار دیکھ لوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت اسی لیے بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کلکتی بلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جب تیغا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اپنی نمازوں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے روزوں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی فتاوی رضویہ کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی ہدایت بخشش کو لے کر نہیں جاؤں گا، الدولت المکیہ کو لے کر نہیں جاؤں گا، حسام الحرمین کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی عبادت کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے فتووں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے وضو کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے تقوی کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی طہارت کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی پاکیزگی کو لے کر نہیں جاؤں گا. میرا امام کہتا ہے جب قیامت کے میدان میں رسول کائنات کے دربار میں جاؤں گا تو غوث اعظم کو لے کر جاؤں گا، حضرت عبد القادر کو لے کر جاؤں گا، اور وہیں پر پکار کر کہوں گا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، جو آدم کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو عیسیٰ کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو موسیٰ کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو عیسیٰ کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو سلیمان کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو حضرت ذوالکفل کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے وہ رسول ذی بقار ہے، جو خواجہ کا سردار ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے، جو سنی سختی کا سردار ہے وہ
عبد القادر جیلانی ہے جو ساغر کنجری کا سردار ہے، عبد القادر جیلانی ہے جو جنید بغدادی کا سردار ہے، عبد القادر جیلانی ہے وہ مخدوم سمنا کا سردار ہے، عبد القادر جیلانی ہے ارے جو صبح و قیامت تک کے ولیوں کا سردار ہے، وہی غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں، میرے غوث کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اگر میرا غوث نمازیں چھوڑتا تو یہ مقام نہ ملتا، اگر میرا رسول فجر نہ پڑھتا تو غوث اعظم کو یہ مقام نہ ملتا، اگر میرا غوث عصر و ظہر و مغرب و عشاء نہ پڑھتا تو یہ مقام نہ ملتا، اگر میرا غوث اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا تو یہ مقام نہ ملتا، اگر میرا رسول تہجد نہ پڑھتا، اگر میرا غوث تہجد نہ پڑھتا تو یہ مقام نہ ملتا۔ اگر غوث اعظم کو یہ مقام ملا ہے تو نمازوں کی بنیاد پر ملا ہے، عبادت کی بنیاد پر ملا ہے، زکوٰۃ کی بنیاد پر ملا ہے، والدین کی فرما برداری کی بنیاد پر ملا ہے، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر ملا ہے۔ اے ورنگل کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہاری عزت ہو جائے، دنیا میں تمہاری عزت میں چار چاند لگ جائیں، you will have to pay نماز 5 a.m. in a day anyhow in your life in the world۔ ورنگل کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو ایک دن میں 5 وقت کی نماز تمہیں پڑھنا ہوگی۔ میرے غوث نے بتاؤ کون سے وقت کی نماز چھوڑی ہے؟ حد تو یہ ہے میرا غوث بغداد کے اندر تشریف لا رہا ہے، جنگل سے رات کا وقت ہے، بغداد میں غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، گھنگور گھٹائے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ غوث اعظم نے آواز سنی، میرے غوث اعظم نے دل کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، اتر کو دیکھا، دکن کو دیکھا، بار بار آواز آ رہی ہے عبد القادر جیلانی تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا خدا ہوں، تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو میرے غوث نے ماضی میں دیکھا کہ میدان بدر میں صحابہ کی گردنیں کٹ رہی ہیں لیکن صحابہ پر نماز معاف نہ ہوئی، احد کے میدان میں امیر حمزہ کا گلا کاٹا جا رہا ہے لیکن احد کے میدان میں نبی غوث اعظم نے کہا میرے نبی کے چچا امیر حمزہ پر نماز معاف نہ ہوئی، میرے رسول کا دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہو گیا لیکن میرے رسول کے اوپر نماز معاف نہ ہوئی۔ کربلا کے میدان میں عباس علم بردار کے بازو کٹ رہے ہیں لیکن عباس پر نماز معاف نہ ہوئی، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے لیکن سکینہ پر نماز معاف نہ ہوئی، حضرت قاسم کی جوانی کربلا میں لٹ رہی ہے لیکن قاسم پہ نماز معاف نہ ہوئی، حضرت امام علی مقام 72 زخم کھانے کے بعد آدھی گردن کٹ چکی ہے، میرا حسین سجدے میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن میرے حسین پر نماز معاف نہ ہوئی۔ ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کی جوانی بہ گئی کربلا میں لیکن علی اکبر نے نماز کو نہ چھوڑا، ننھے قاسم کا بچپنا لٹ گیا لیکن حسین نے نماز کو نہ چھوڑا۔ شہربانو پیاس سے تڑپ رہی ہے لیکن شہربانو پر نماز معاف نہ ہوئی، ام رباب کا کلیجہ چھلی ہو گیا لیکن ام رباب پر نماز معاف نہ ہوئی۔ سیدہ زینب ڈاٹر آف دا فاطمہ ڈاٹر آف دا رسول اللہ نے نماز کربلا کے میدان میں نہ چھوڑی۔ حضرت قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے لیکن قاسم نے نماز نہ چھوڑی۔ کربلا کے 72 جانثار 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کربلا میں شہید ہو گئے لیکن نماز معاف نہ ہوئی۔ غوث اعظم نے کہا ظالم، جو نماز میرے رسول پر معاف نہ ہوئی، جو نماز کربلا میں قاسم پر معاف نہ ہوئی، جو نماز کربلا میں سکینہ پر معاف نہ ہوئی، جو نماز کربلا میں امام حسین پر معاف نہ ہوئی، علی اکبر پر معاف نہ ہوئی، ہم شبیہ پیغمبر پر معاف نہ ہوئی، حضرت زینب پر معاف نہ ہوئی، ظالم مردود شیطان، وہ نماز عبد القادر پر کیسے معاف ہوگی؟ عبد القادر پر کیسے معاف ہوگی؟ اور میرے غوث نے ایک کوڑا مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بادل پھٹا، آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میرے
میرے غوث نے تڑپ کے کہا ظالم، ارے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ ورنگل کے لوگوں اندازہ تو کرو، میرے غوث نے وہیں پر اعلان کر دیا جو نماز میرے بزرگوں پر معاف نہ ہوئی مجھ پر کیسے معاف ہوگی، میرے گھر والوں پر کیسے معاف ہوگی۔ آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میرے غوث نے دوبارہ لاہور پڑھا اور کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے پروردگار نے بچا لیا ہے۔ اب اندازہ کرو ورنگل کے مسلمانوں، آج یہ دیوبندی ہمیں تانا کیوں دیتے ہیں، آج یہ وہابی ہمیں تانا کیوں دیتے ہیں؟ کاش ہم جلسے سجاتے تو جلسوں کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں کو بھی آباد رکھتے، کاش ہم جلسے آرگنائز کرتے تو اپنی پیشانیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ خدا کی قسم پھر ان وہابیوں کو ہم منہ توڑ جواب دے دیں گے کہ دیکھو جب جھنڈا آتا ہے تو ہم بازی کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، غوث اعظم کا جلسہ بھی کراتے ہیں، اور جب فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکا دیتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، آج تم کہتے ہو تمہاری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ مسجد اینٹ اور پتھر و گارے کی ہیں، پھر بنا لی جائیں گی، لیکن نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ مسلمانوں آج آ جاؤ، یہ مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں، غوث اعظم کی کرامت تمہیں بلا رہی ہے، غوث اعظم کی چادر تمہیں بلا رہی ہے۔ اعلان کرو مولا جب تک رہیں گے بارہویں کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے، 11ویں کا جلسہ بھی کرائیں گے، اور اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے نماز بھی ادا کریں گے۔ پھر ہمیں کوئی جواب دے گا، کوئی ہمیں تانا مارے گا، لیکن مسلمانوں کمیٹی والوں اب میں تمہیں ایک آخری پیغام دے کر جاتا ہوں، اگر چاہتے ہو غوث اعظم خوش ہو جائیں تو نماز کو مت چھوڑو، چاہتے ہو رسول اعظم خوش ہو جائیں تو نماز کو مت چھوڑو۔ میرے غوث نے آخری زندگی کی نماز کی ادا فرمائی ہے اور اعلان کر دیا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا، عبد القادر جب سے بالغ ہوا ہے جب سے لے کر آج تک میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ مولا جو مجھ سے محبت کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے، مولا تو میرے ساتھ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دینا۔ خدا کی قسم میرے غوث کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کرتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں، اٹھتا ہے جب تیغا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے لاڈلا بیٹا تیرا خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی ورنگل والوں پھر ملیں گے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔